الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 تا 68 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے، یزجی لکم الفلک، جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو. انہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالی تم پر بہت مہربان ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جس وقت پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضل، غائب ہو جاتی ہے وہ چیز، من تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، الا ایاہ، مگر اسی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف. فلما نجاکم، پھر جس وقت ہم تمہیں نجات دیتے، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تم اعراض کرنے لگتے، وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان انتہائی ناشکرا. افامنتم، کیا تم معمون ہو گئے اس بات سے کہ ان یخسف بکم، کہ دھسا دے وہ اللہ تم لوگوں، دھسا دے وہ اللہ زمین میں تم لوگوں، جانب البر، خشکی کے کنارے، او یرسل علیکم، یا وہ بھیجے تم پر، حاصبا، سنگریز پتھر، ثم لا تجدوا لکم وکیلا،
پھر نہ پاؤ تم لوگ اپنے لیے کوئی کار ساز۔ ماہ رمضان سے پہلے قرآن مجید کا درس چلا آ رہا تھا۔ ماہ رمضان میں رمضان کے مسائل کی بنا پر درس قرآن موقوف ہو چکا۔ اللہ جل جلالہ کے فضل سے اور توفیق سے عید الفطر کے بعد، ماہ رمضان کے بعد، اب ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے درس قرآن کریم کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوا۔ امید ہے اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کہ اللہ پاک اس درس قرآن کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت میں خوشی اور نجات کا ذریعہ بنا دیں گے، اور ہمارے ایمان کی تقویت، عقائد کی پختگی اور دین اسلام کی سمجھ انشاءاللہ العظیم اللہ پاک درس قرآن کریم کی برکت سے عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان میں ایک تو اللہ جل جلالہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ان نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ جو ہے اکرمہ ابو جہل کے جو ہے نسبت سے ایک آیت کریمہ ہے جس میں جس کا نزول اکرمہ بن جہل کی بنا پر ہوا، ان کے ایمان لانے کی بنا پر، اور مکہ المکرمہ سے ان کا بھاگنا، نکلنا اور کشتی میں سوار ہونا اور واپس آ کر مسلمان ہونا، یہ ایک قصہ ایک آیت کریمہ کے شان نزول کی بنا پر مفسرین نے لکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں پر جو نعمتیں نازل فرمائی، ان نعمتوں میں کچھ ظاہری نعمتیں اور کچھ باطنی نعمتیں۔ ظاہری نعمتیں شکل، صورت، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، گھر، مکان، بیوی، بچے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوائیں، گرمی، سردی، صبح، شام، یہ سب اللہ جل جلالہ کی ظاہری نعمتیں، اور جتنا شمار کرنا چاہو اتنی ہی کم ہے۔ اور باطنی نعمتیں عقل، علم، سمجھ، روحانیت سے جتنی بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اور سب میرے رب کی سبحانہ و تعالی کی باطنی نعمتیں ہیں۔ انسان بسا ہوا قد و قامت کے اعتبار سے بہت نمایاں نظر آتا ہے، خوبصورت، حسین نظر آتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے تو بات سننے والا کہتا ہے کہ اس کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، یہ نہ ہی بولتا تو ہی اچھا۔ وجہ کیا؟ عقل نے، فہم نے، سمجھ نے، بات کرنے کا سلیقہ نے، ڈھنگ نے۔ اسی لیے میرا رب جو ہے عقل جیسی عظیم نعمت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟
افلا یعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقل اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جتنی بھی اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اتنی ہی کم ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ جو ہے ان آیات کریمہ میں انہی نعمتوں سے متعلقہ اشارہ فرمائے کہ اللہ کون ہے؟ ربکم الذی، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے، یسجی لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیاں فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرو۔ تو پہلے زمانے کے اندر، آج بھی ویسے بہت سارا کام سمندری سفروں کے ذریعے درآمدات برآمدات کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سامان کو لاد کر لے جانا، دوسرے ملک سے خرید کر لانا، بحری جہازوں کے ذریعے یہ سفر، یہ بڑے بڑے سرمایہ کاری یہ ہوا کرتی ہے آج کے زمانے میں۔ پہلے زمانے میں بھی آج کی طرح جہاز جو آسمانوں میں اڑنے والے وہ پہلے زمانے میں نہ تھے۔ آج کی طرح بڑے بڑے بحری جہاز جو آج کی طرح نظر آتے ہیں پہلے زمانے میں نہ تھے۔ کشتیاں ہوا کرتی تھی اور لوگ ان کشتیوں کے ذریعے حبشہ کی طرف، دوسرے ممالک کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اور اس میں چیزوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نفع کے ساتھ بیچ کر آتے اور دوسرے علاقے سے خرید کر لاتے، پھر اپنے علاقے میں آ کر ان چیزوں کی فروخت کیا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جب یہ کشتی میں سوار ہوتے اور اپنے منزل کی طرف ان کی کشتی رواں ہوتی، اگر ہوائیں سمندر کی ان کے مزاج کے موافق، ان کی مرضی کے موافق، تو یہ لوگ خوش ہوا کرتے، اور اگر ہوائیں سمندر میں مخالف سمت چلتی تھی لوگ پریشان ہو جاتے، سفر رفتار کم ہو جاتی یا پھر ہلاک ہونے کا خدشہ۔ طوفانی ہوائیں بہت تیز اور تند ہوائیں چلا کرتی، جس طرح کشتی جا رہی ہے اسی طرف ہوا کا رخ ہے تو جلدی اپنی منزل پر پہنچ جایا کرتے۔ اگر اس طرف ہوا کا رخ نہ ہوتا، مخالف سمت ہوتا، تو وہ جلدی نہ پہنچا کرتے تھے، سفر کی رفتار مدھم پڑ جاتی، یہاں تک کہ اتنی تیز ہوائیں چلتی، طوفانی ہوائیں کہ ہلاکت کا بھی شک میں یقین ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم کشتی میں سفر کرو اور کشتی میں ہوائیں تمہاری مرضی کے موافق ہو اور تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تم پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جس وقت پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف، سمندر قائم ہو جاتے ہیں وہ سب معبودان باطلا جن کو تم پکارا کرتے اور تم صرف ایک رب کو پکارنے والے ہو جایا کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا تو اس وقت آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ اس وقت بہت سارے کافروں میں جنہوں نے، کچھ کافر ایسے تھے جنہوں نے انتہا پر ڈالی، مسلمانوں پر ظلم کی، مسلمانوں کو تکلیف دینے میں کسر نہ چھوڑی، ان میں کچھ یہ لوگ صفوان بن امیہ اور ان میں عباد یا حباب بن اسود اور اسی طرح جو ہے وحشی بن حرب
اور تیسرے اکرمہ بن ابو جہل۔ یہ چار لوگ ایسے تھے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو یہ چاروں لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ تو اکرمہ بھی بھاگا جو ابو جہل کا بیٹا، اس کی بیوی کا نام تھا ام حکیم۔ عین خانہ کعبہ یعنی کعبہ اللہ کے بالکل سامنے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر سمندر کی شروعات ہوئی۔ اس زمانے کے اندر سمندر کے کنارے پر دودھ، ستو اور کچھ پینے کی چیزیں لوگ رکھا کرتے تھے بیچنے کے۔ جب لوگ سمندر سے سفر کر کر آتے تو یہاں سے چیزیں خریدتے اور ان سے اپنے بھوک کو مٹاتے۔ جب جانے والے جاتے تو وہ بھی خریدتے۔ تو اس میں وہاں پر کچھ جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی جہاں پر کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہوا کرتی۔ تو اکرمہ بن ابو جہل جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی، تو یہ بھی چونکہ اپنی جان کی فکر سے بھاگا، نہ معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ ہم نے تو اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو ستانے کی کسر نہ چھوڑی، تو یہ بھی ڈر اور خوف کے بنا پر بھاگے۔ تو کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی جو ہے اپنی منزل کی طرف رواں ہوئی، کچھ مسافت پر پہنچی، طوفانی ہوائیں آنے لگی اور کشتی کے غرق ہونے کا اندیشہ، اب ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تو اس وقت اس اکرمہ بن ابو جہل نے پکارا اپنے معبودان باطلہ۔ اس نے کہا یا لات اغثنی، اے لات تو آ میری مدد کر۔ پھر اس نے پکارا، جب لات نہ آیا، یا حبل اغثنی، اے حبل آ اور میری مدد کر۔ جب دیکھا کہ حبل نے بھی کوئی مدد نہ کی، پھر اس نے پکارا یا عزیٰ اغثنی، اے عزیٰ تو آ اور میری مدد کر۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی، منات میں، لات میں، حبل میں، عزیٰ میں، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آ سکا۔ اس وقت جو ملا تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، وہ اگرچہ مشرک، لیکن ان کا بھی علم نہیں تھا کہ جب کبھی ایسی مصیبت میں پھنسے اللہ کو پکارے تو اللہ حفاظت کرے۔ تو اس نے کہا یہاں پر تمہارے لات، عزیٰ، حبل، منات وغیرہ کوئی تمہارے کام نہ آئے گی۔ یہاں اگر تم اپنے کام میں کسی کو لانا چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی مدد کرے تو ایک اللہ کو پکارو۔ پھر اس نے کہا، اس نے اللہ کو پکارا اور یہ کہا کہ اگر میں بچ گیا تو میں جس کلمے سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں اس کلمے کو پر ایمان لے آؤں، اس نبی کی رسالت کو قبول کروں۔ تو اس نے جب اللہ کو پکارا یا اغثنی، یا اللہ اغثنی، اے اللہ تو میری مدد کر، تو میرے رب نے اس کی مدد، اس کی وجہ سے سارے کشتی میں سوار بھی بچے، مسافر بچے، کشتی بھی غرق ہونے سے بچی اور کشتی کا رخ دوبارہ مکہ کی طرف کیا گیا۔ جب کشتی کنارے کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ام حکیم کھڑی تھی اور بغل میں کوئی چیز لیے ہوئے۔ جب یہ کنارے پر اترا تو اس نے کہا کہ اس نے دل میں سوچا کہ کتنے ظالم ہیں کہ عورتوں کو بھی نہ چھوڑا، عورتوں کو بھی نکال۔ اب اسے حقیقت سے وہ ناآشنا جب وجہ پوچھی کھڑے ہونے کی تو بتلایا کہ اے اکرمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مکہ کو فتح کرنے کے بعد، خطاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کے جرائم کہ فلاں شخص نے فلاں موقع پر یوں ظلم کیا، فلاں شخص نے فلاں میرے صحابی کو انگاروں میں لٹایا، فلاں شخص نے فلاں میرے صحابی کے گلے میں ٹوپ ڈال کر زمین پر گھسیٹا، فلاں کو یوں ستایا، فلاں کو یوں ستایا، فلاں میری صحابیہ کو یوں شہید کیا، ایک ایک گناہ کو گنوایا۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ ان لوگوں کے خیر ہیں۔ لیکن پھر میرے نبی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں سب کے لیے معافی کا اعلان کروں، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، کسی سے کوئی پکڑ نہیں، کسی کے لیے کوئی سزا نہیں۔ تو
تو معافی کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے حامد اکرما کے لیے بھی معافی کا اعلان ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں اکرما کے لیے بھی معافی کا اعلان. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حامد میں وہمی سا ہے، اسے یقین نہ آئے، آپ کو نشانی کے طور پر چیز دے دیجئے جسے میں انہیں دکھاؤں تو وہ یقین کر لیں کہ آپ نے معافی کا اعلان کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی مبارک جو سیاہ ہوتی تھی امامہ وہ اپنے سر مبارک سے اتار کر میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا دی. اس وقت یہ بھی مسلمان ہوئی تھی، خامد بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے جا کر کے وہ خامد کو وہ نشانی دکھائی، خامد نے یقین کر لیا. تو اکرما اس کی بھی حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے شان ان کے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے طور پر یہ واقعہ ہے جو میں نے ابھی بیان کیا. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جس وقت یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں اور اس وقت ان کو ہلاکت قریب ہوتی ہے تو خالص اور صرف ایک اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ابو اکرمہ بن ابو جہل نے ایک اللہ کو پکارا. تو اس آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جس وقت پہنچے کوئی تکلیف سمندر میں غائب ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی لات منات عزا الا ایاہ مگر ایک اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں. سب کو بھول جاتے ہیں، شرک کو بھول جاتے ہیں اور ان معبودان باطلہ کو بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں تو اس مصیبت میں اللہ کا آتا ہے. پھر فرمایا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ پھر جس وقت ہم نجات دیتے تھے خشکی کی طرف تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، پھر جاتے ہو اس وعدے سے جو تم ہلاکت کے موقع پر کرتے ہو کہ فوراً بھول گئے کہ اللہ نے تمہاری کس طرح مدد کی اور جس طرح تمہیں نجات ملی تو سمجھو کہ اب دوبارہ ہمیں ہلاکت نہیں ہو سکتی، ہم ہلاک نہیں ہو سکتے، تباہ نہیں ہو سکتے. تم اپنے رب کی پھر نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہو. تو پھر میرے رب نے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ہے انسان انتہائی ناشکرا. یہی حال ہمارا ہوتا ہے جب ہم غم پہ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم مصیبتوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کی تلاوتیں کثرت سے کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کثرت سے کرتے ہیں، لیکن جیسے آپ ہم سے دور ہو جاتا ہے پھر ہم مستیوں میں لگ جاتے ہیں، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، کفر کی طرف آ جاتے ہیں، شرک کی طرف آ جاتے ہیں، ایک رب کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں. یہی ہماری کیفیت ہوتی ہے جب مصیبت میں ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، کاروباری خسارہ، بچے نافرمان، بیوی نافرمان، پریشانیاں، پھر یہ اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ نے ساری چیزوں کو خوشیاں دے دی اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو ہم اللہ ہمارے کے انسان انتہائی ناشکرا ہے. آبا آمین تم ان یخسفا پھر میرے رب نے فرمایا کہ جب تمہیں تمہارے رب نے سمندر سے نجات دے تو غرق نہ ہو تو پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو خشکی کی طرف لوٹ آئے ہو تو اب تمہارا رب قادر نہیں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تمہیں زمین کا اندر زمین تمہیں نگل جائے؟ تمہارا رب اس بات پر بھی قادر ہے. قارون کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے اسے اس کے محلات سمیت زمین کے اندر غرق کرتا، ہلاک کرتا، دھسا ڈالا. تو یہ عبرت ہے. تو ہر شخص ہر لمحے اپنے رب سے ڈرتا ہے، خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے. تو میرا رب نے فرمایا اب آمین تم ان یخسف بکم جانب البر کیا تم معمول ہو گئے ہو، محفوظ ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہارا رب تمہیں زمین میں دھسا دے جانب البر خشکی کے کنارے اور یرسل علیکم حاصبا یا آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش برسا دے. تم لا تجدوا
لہو وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کار، کوئی تمہارا حمایتی نہ ہو، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی تمہارا وکیل نہ ہو، تو پھر تم اس وقت کیا کرو؟ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کا طلبگار بن کر زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ کتنے کروڑ پتی کروڑ پتی کیوں نہ بن جائیں، اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، مساجد کو آباد رکھیں، اپنے بھائی فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے دعائیں کریں، اپنے مسلمان جہاں بھی کہیں بھی دنیا میں پھنسے ہوئے ظالموں کے ظلم کا شکار، ان کے لیے 5 گانا نمازوں میں دعائیں کریں، یا اللہ ان کی حفاظت کرو، یا اللہ ان کی مدد کرو، مسلم حکمرانوں کو ایک ساتھ جمع، فلسطینیوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہو، ساری دنیا کے مسلمان کے ان کی تکلیف کو محسوس کریں، ان کے درد کو محسوس کریں اور ان کے لیے آواز، ان کے لیے آواز، اور ظالم جو ظلم کرنے والے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کو استعمال کرنے سے گریز کریں، کہ وہی چیزیں جو تم کے استعمال کرتے ہو، خریدتے ہو، تمہارے پیسے سے وہ بارود تیار کرتے ہیں، تمہارے پیسے سے وہ آلات جنگ خریدتے ہیں اور اپنی جنگی تیاری کو تیز کرتے ہیں، لہذا ایسے بدماشوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے نفس پر قابو رکھو، کنٹرول کرو، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ظالم مظلومین کی مدد کرو، مظلومین کے درد کو محسوس کرو، یہ ہم میں سے ایک کے لیے فرض کا درجہ ہوتا ہے، اور یہ فرض کا درجہ بالکل ایسے ہی جیسا کہ نماز فرض، جیسا کہ روزے فرض، جس طرح کہ حج فرض، جس طرح کہ زکات فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر، اسی طرح پر مظلومین مسلمان ظلم کا شکار ہوئے، ان کے درد، ان کی فکر، ان کے لیے غم، یہ بھی رکھنا اسی طرح فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل